السلام علیکم۔ آج میں ان 70,000 لوگوں کے بارے میں بتاؤں گی جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ مسلم کی حدیث نمبر 527 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ان میری امت سے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور ان حدیث میں موجود ہے کہ وہ 70,000 لوگ کون ہوں گے۔ حسین عبد الرحمن روایت کرتے ہیں کہ میں سعید ابن جبیر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ تم میں سے کس نے اس ستارے کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا جو کل رات کو ٹوٹا تھا؟ میں نے کہا میں نے دیکھا، لیکن اس وقت نماز میں مشغول نہ تھا، بلکہ مجھے بچھو نے ڈنگ مارا تھا، اس وجہ سے میں سو نہ سکا۔ تو سعید نے کہا کہ پھر تو نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس پر منتر کروایا، یعنی دم کروایا۔ انہوں نے کہا کہ تم نے منتر کیوں کروایا؟ تو وہ حسین بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں نے اس حدیث کی وجہ سے دم کروایا ہے جو ہم سے شعبی نے بیان کی ہے، اور ان سے گریدہ بن حسین رضی تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منتر فائدہ نہیں دیتا، یعنی جھاڑ پھونک اور دم کرنا فائدہ نہیں دیتا مگر صرف ڈنگ کے لیے یا نظر بد سے بچنے کے لیے۔ سعید ابن جبیر حسین بن عبد الرحمن کو کہتے ہیں کہ میں نے تو اس لیے جھاڑ پھونک کروایا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت دی تھی۔ اب سعید ابن جبیر نے کہا، جس نے جو سنا اور اس حدیث پر عمل کیا تو اس نے اچھا ہی کیا، لیکن ہم سے عبداللہ ابن عباس نے ایک ایسی حدیث بیان کی ہے جو انہوں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، میرے سامنے پیغمبروں کی امتیں لائی گئیں، بعض پیغمبر ایسے تھے کہ ان کی امت میں سے 10 لوگ بھی ایسے نہیں تھے جو ان پر ایمان لائے ہوں، اور بعض پیغمبر کے ساتھ 1 یا 2 ہی آدمی تھے جو ایمان لائے، اور بعض پیغمبر کے ساتھ 1 بھی نہیں تھا۔ اتنے میں ایک بڑی امت آئی، میں سمجھا کہ یہ میری امت ہے۔ مجھ سے کہا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت ہے، تم آسمان کے کنارے کو دیکھو۔ میں نے دیکھا تو ایک بہت بڑا گروہ آیا، پھر مجھ سے کہا گیا اب دوسرے کنارے کی طرف دیکھو، تو ایک اور بہت بڑا گروہ آیا، پھر مجھ سے کہا گیا یہ تمہاری امت ہے۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اہل جنت کا نصف امت محمدیہ سے ہے، اور ان لوگوں میں 70,000 لوگ ایسے تھے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور باقی احادیث میں آتا ہے کہ ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور اپنے گھر تشریف لے گئے، تو لوگوں نے باہم گفتگو کی کہ وہ کون لوگ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ ان میں سے بعض نے کہا کہ شاید وہ لوگ ہوں گے جو آپ کی صحبت میں رہے، بعض نے کہا کہ شاید وہ لوگ ہوں گے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آئے لیکن اسلام کی حالت میں پیدا ہوئے، لیکن اللہ کے ساتھ انہوں نے شرک نہیں کیا۔ اتنے میں آپ باہر تشریف لائے تو آپ نے کہا کہ تم کس بات پر بحث کر رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں خبر دی تھی ہم اس پر بحث کر رہے ہیں کہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے لوگ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ منتر کروائیں گے اور نہ ہی کوئی دم کروائیں گے، یعنی سنت اذکار کے علاوہ، اور نہ ہی منتر کریں گے اور نہ ہی مستقبل کی خبر لیں گے، بدشگونی والا معاملہ بھی نہیں کروائیں گے، اور اپنے رب پر بھروسہ کریں گے۔ یہ سن کر سیدنا عکاشہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کریں میں بھی ان 70,000 لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عکاشہ تم ان میں شامل ہو،
پھر ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، سعد ابن عبادہ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عکاشہ بازی لے گیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بغیر حساب و کتاب کے اصحاب بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ معزز سامعین، اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان 70,000 لوگوں میں ان لوگوں کا شمار ہوتا ہے جو جھاڑ پھونک نہیں کروائیں گے، یعنی جو شرکیہ دم کرواتے ہیں اور قرآن و سنت میں جو سنت اذکار آئے ہیں ان کے علاوہ کوئی دم نہ کروائیں۔ اور یہاں پر میں بخاری مسلم کی حدیث بیان کرتی ہوں کہ اماں عائشہ کہتی ہیں کہ میں المعوذات یعنی آخری 3 پناہ دینے والی صورتیں جن میں قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس شامل ہیں، 3 مرتبہ پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پہ پھونک کے آپ کے ہاتھوں کو ہی آپ کے جسم پر پھیرتی تھی، اور یہ دم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہو جاتا تو آخری 3 صورتیں پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ اور دوسرا وہ لوگ جو نہ تو بدشگونی کرتے ہیں اور نہ ہی فال نکلواتے ہیں، یعنی مستقبل کی خبر معلوم کرنا۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ جو کسی کاہن کے پاس خبر پتہ کروانے گیا تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور وہ لوگ جو داغ نہیں لگوائیں گے، اگرچہ داغ والا علاج جائز ہے لیکن اس سے بچنے میں آپ ان 70,000 لوگوں میں شامل ہو جائیں گے اور ہر معاملے میں رب پر توکل بھی کریں گے۔